آپ کی ملاقات اب ایک ایکسپریسو ہیرو سے کرواتے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والی ڈاکٹر فرحت آصف کا ذکر کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز کی صدر اور ڈپلومیٹک انسائٹ گروپ کی شریک بانی ڈاکٹر فرحت آصف غیر معمولی سنگ میل عبور کرتے ہوئے انہیں 2023-24 انٹرنیشنل ویمنز فورم IWF لیڈرشپ فیلوز کلاس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں، اور ایکسکلوزیولی آج ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہیں۔ ڈاکٹر فرحت کے حوالے سے تھوڑا سا مزید آپ کو بتائیں تو انہوں نے سفارتکاری، صنفی جو مساوات ہے، قیام امن کا فروغ ہے، ان کی ان تک کوششیں مختلف جگہوں پر سرحدوں تک کو عبور کر چکی ہیں۔ سفارتکاری، خارجہ پالیسی، پبلک ڈپلومیسی، ترقی، سفارتی علوم کے شعبوں میں تقریباً 15 سال سے زائد محیط ان کا کریئر ہے، اور ڈاکٹر فرحت نے حال ہی میں گلوبل ویمن انسائٹ کا آغاز کیا، جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایکچولی لائیو بات چیت کا، چٹ چیٹ کا انعقاد کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے مختلف موضوعات پہ، تاکہ جو عالمی ترقی ہے اس میں قابل ذکر کردار کی حامل خواتین کی شاندار کہانیاں ان کو اجاگر کیا جا سکے۔ اینڈ ون تھنگ مور، 1974 میں قائم ہونے والے WF جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اس کا مشن اجتماعی طور پر خواتین کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اس میں عالمی مساوات کو آگے بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سنس بینگ دی فرسٹ پاکستانی، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ کیونکہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ کو ہم مدعو کریں اور وہ تشریف لائیں۔ بالکل، آل دا وے فرام US ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت آصف، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہے جس سے ہم سب انسپریشن لیتے ہیں، اور آپ ڈیفینیٹلی بہت ساری خواتین کے لیے انسپریشن ہے۔ اپنی اچیومنٹ کو لے کر آپ کچھ بھی کہنا چاہیں آغاز میں؟ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کی جو باتیں، آپ نے مجھے جو انٹروڈکشن کرایا ہے، ایک ہمبل کاوش ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک اسٹرگل ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی اچیومنٹ ہے وہ میں جب یہاں سے امریکہ سے واپس پاکستان آؤں تو میں ان ینگ لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آسمان کی بلندیاں صرف وہی حدیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی کہ وہ اپنے خواب پورے کریں۔ اور اس میں چاہوں گی کہ جو لوگ اسپیشلی مرد حضرات جیسے بھائی ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، آپ کے شوہر ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو سپورٹ اپنے ساتھ نہ کریں تو بہت ساری جو بلندیاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی اسی طرح بہت سارے مردوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور میں اگر یہاں آپ لوگوں کے سامنے یہاں کھڑی ہوں اور بات کر رہی ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں عورتوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے وہاں مردوں نے بھی اتنا ہی زیادہ فل سپورٹ کیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سب لوگوں سے، بھائیوں سے، باپوں سے اور سب شوہروں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں چاہوں گی، آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی خواتین کو ہر میدان میں ان کو یہ مت بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ان کو فل سپورٹ کریں، تبھی وہ ہم شاید پاکستان دنیا کی بہت ساری جگہوں پہ جو یہ IWF ہے، تھوڑا سا بتانا چاہوں گی آپ کے توسط سے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر عورتوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہ صرف اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ جو گلوبلی عورتیں مختلف کمپنیز میں ہیڈ آف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، بزنس وومن ہوتی ہیں، لیڈرز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل میری کلاس میں ایک خاتون ہے جو کہ ناسا کی وہ ڈائریکٹر ہیں اور ہیڈ کرتی ہیں جہاں پر لانچ کیا جاتا ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل چاند پر جب آپ کا راکٹ لانچ ہوتا ہے تو اس کو لانچ کا جو بٹن پریس ہوتا ہے وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری بزنس وومن ہیں جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیپٹلسٹ ہیں۔ تو یہ جو انٹرنیشنل ویمن فورم کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جس کے فیلوز کلاس کے لیے آپ منتخب ہوئی ہیں، ایسا کیا تھا جس آپ کے کریئر کو لے کر، آپ کی شخصیت کو لے کر، جس نے دنیا کو اتنا انسپائر کیا؟ اور عمومی طور پہ ہم نے جیسا کہ کہا کہ پاکستانی خواتین تو گھر سے نہیں نکل پاتی پاکستان میں رہتے ہوئے، آپ ماشاءاللہ دنیا کے آلموسٹ سب سے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ جا رہی ہیں اور اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے آئی بلیو جا رہی ہیں، لیکن ایکچولی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈفرینس کہاں پہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے آج آپ یہاں تک پہنچی؟ ڈفرینس جو کریٹ ہوتا ہے، یعنی مختلف آپ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر گزرنے کا آپ کے اندر حوصلہ جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، اور سب سے، اور اس کے علاوہ آپ مختلف ہوں دوسروں سے۔ دیکھیں جو کراؤڈ ہوتا ہے، کراؤڈ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے اور آپ
کہیں کہ نہیں یہ دوسری طرف جانا چاہیے اور مجھے کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی بزنس آپ لے کے کرنا چاہتے ہیں, کچھ مختلف انوکھا کرنا چاہتے ہیں جو ایسا پازیٹیو ہو, اور اس میں اگر کریں گے تو جیسے فار ایگزامپل میں اپنی مثال اس لیے آپ کو دوں گی کہ انٹرنیشنل ریلیشنس کو لے کر, ڈپلومیسی کو لے کر ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشنل یہی ہے کہ پڑھا سکتے ہیں یا سمپلی کسی میڈیا ہاؤس میں جاب کر سکتے ہیں. تو کیونکہ میں نے مختلف کچھ کیا ہے اور اس لیے ان کو یہ لگا کہ دیر از سم تھنگ ایکسیپشنل, اور کچھ ایسے انیشیٹیوز خود سے لیے ہیں اور اس میں آف کورس سپورٹ بھی رہی ہے, اکیلے خود سے نہیں کیا ہے. تو جب آپ مختلف کرتے ہیں تو دنیا آپ کو وہ مختلف ہونے کا جو ہے کرتی ہے کہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے انیشیٹوز کی بات کی, اوبویسلی جس طرح سے آپ بات کریے کہ ہمارے ہاں سفارت کاری یا دیگر چیزوں کو صرف پڑھانے کی سطح پر یا اسی طرح سے فوگانٹ لیا جاتا ہے, لیکن آپ نے ایکسیپشنلی اس میں کچھ ایکسیل کیا ہے. ہم ضرور چاہیں گے ان انیشیٹوز کو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں جس کی بنیاد کے اوپر آپ آگے اس فورم کے اوپر جا رہی ہیں, اس فیلوشپ پہ جا رہی ہیں, اور آپ جن ایسپیکٹس کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرنے والی ہیں ضرور ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بہت شکریہ, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور بہت سارے ایسے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو مجھے سن بھی رہے ہوں گے, اور سوشل سائنسز کے اسپیشلی جیسے اینتھروپولوجی اور مختلف جو جرنلزم فار ایگزامپل. دیکھیے جو میں نے انیشیٹو جو اپنا میں ذکر کروں, دا ڈپلومیٹک انسائٹ میگزین جو میں نے آج سے 15 سال پہلے اس کو انیشیٹ کیا, اس میں یہ کیا کہ جو ڈپلومیٹک مشن سے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ ایمبیسیز صرف اور صرف ہمیں ویزا دیتی ہیں یا ہمیں بس ہمیں اس سے زیادہ ہم نہیں سوچتے, لیکن ایمبیسیز کے اندر ایمبیسڈرز اور ڈپلومیٹس بہت سارے لیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اور میرے جیسے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ پبلک ڈپلومیسی ہے وچ از مائی اسپیشلٹی, جس کی میری پی ایچ ڈی بھی ہے. اس کے علاوہ اکنامک افیئر سیکشن ہے, پولیٹیکل افیئر سیکشن ہے, اسٹریٹجک افیئر سیکشنز ہیں اور مختلف, اور وہاں لیڈرشپس ہیں ظاہر ہے. تو ان کو انگیج کرنا کس طرح سے آپ کریں, اور دوسرا یہ سب ملک جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں یہ کنٹریز کے اندر انسان رہتے ہیں, کلچرز ہیں, ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا. تو ڈپلومیٹک انسائٹ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتا رہا ہے اوور دی ایئرس, اور ہم نے ان کو انگیج کیا ہے اس طرح سے کہ ان کو, اور جو آپ جیسے سول سوسائٹی کے لیڈرز ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ان کو آپس میں ملانا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا چہرہ صرف وہ نہیں ہے جو دنیا دکھاتی ہے. اکثر آپ کو پتہ ہے ایک نیگیٹو امپریشن ہے, سو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کو پازیٹیو امیج دکھایا جائے. اور وہ عمومی طور پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر, سفارتی سطح کے اوپر, کلیدی عہدوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ مرد حضرات زیادہ تر خدمات سر انجام دیتے ہیں, اگرچہ کہ ہم نے امریکہ جیسے ملک میں دیکھا کہ وہاں پہ ہلری کلنٹن جیسی خواتین بھی رہیں, اور کئی مثالیں ہمارے پاس جرمنی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی جو چانسلر ہیں. لیکن پاکستان یا جو ہمارے ایسٹرن ممالک ہیں یہاں پہ عمومی طور پہ کم ہوتا ہے یہ. تو آپ کے خیال میں ایک خاتون کتنی اچھی ڈپلومیٹ ثابت ہو سکتی ہے, اور کس حد تک ایک خاتون کی ڈپلومیسی پہ فار دا سیک آف کنٹریز انٹرسٹ ریلائی کرنا بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے جتنا ایک مرد سفارتکار کے اوپر؟ تھوڑا سا کوئی ڈفرینس ہمیں کہیں پہ ہے جینڈر کو لے کر, یا اٹس آل تھیوریٹیکل اور بس لے کے چلنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا آخری منٹ کے اندر. جی ضرور. دیکھیے ڈپلومیسی ہے اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا صرف برین سے تعلق ہے. اور ہماری جو وزیر خارجہ بھی رہی ہیں ابھی جو گورنمنٹ ہے, جی بالکل, اور بہت سارے نام میں گنوانا شروع کر دوں شاید ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو ڈپلومیسی کو لے کر جینڈر کا کوئی رول نہیں ہے, یہ ہمارے صرف اپنے دماغوں کی باتیں ہیں. ڈپلومیسی کا صرف اور صرف برین اپنے دماغ سے تعلق ہوتا ہے اور اپنی نالج سے تعلق ہوتا ہے. تو جو ہم ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں جہاں ہم اپنے کسی بھی جینڈر, فار ایگزامپل مرد بھی اور عورت بھی, دونوں کو اگر ہم ایکولی اپرچونٹی پرووائڈ کریں تو میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ایکسیل کرتے ہیں اور ایکولی ایکسیل کرتے ہیں. ڈپینڈ کہ ہم اس کو انوائرمنٹ کیسے دیتے ہیں, کس طرح سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کیسے ان کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ ٹریننگ حاصل کریں یا نالج حاصل کریں, بہتر اپرچونٹیز کی طرف جائیں. وہ ایمبیسڈرز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی ہماری ایمبیسڈرز بھی ہیں امریکہ کے اندر, بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں کوئی جینڈر کا تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جینڈر جو ہے نا وہ صرف ہمارے دماغوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان دا اینڈ ڈاکٹر صاحبہ, آپ جیسی خواتین, اور جس طرح سے آپ خود بھی ڈسکس کری تھی کہ آپ کے فورم کے اوپر بہت ساری سی اوز اور مختلف آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرنے والی خواتین ہیں, جو لیڈرشپ سکلز ہے اس کی کوئی ٹپس ہماری دیکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو بھی دیں؟
देखिए, जो औरत होती है वो लीडर, घर की लीडर वो पहले से होती है। हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी माएँ वो पहले से ही लीडर होती हैं, क्योंकि उन्होंने घर को जिस तरह से संभाला होता है और जिस तरह से वो लीड कर रही होती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि उनको बाकायदा करें। बस ये होता है कि उनको थोड़ी डॉक्टर साहिबा, सी गाइडेंस। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमें provide आपसे करके हम बात कर करके सकते बहुत हैं। अच्छा लगा। वी विश कि हमारे पास ज़्यादा वक्त होता, लेकिन जब भी आप पाकिस्तान आए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप अगर तशरीफ़ लाएं और आपसे बातचीत हो। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन हमें बहुत शुक्रिया। फ़ख्र है आप पे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। सर्व करें और बेहतरीन तरीके से करें। कीप शाइनिंग डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so थैंक यू much. वेरी मच। बहुत डॉक्टर शुक्रिया। फरहत आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात करें।